اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی، ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نما نوادرات ہیں۔ کعبۃ اللہ تقریباً 180 مربع میٹر رقبہ پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر قائم ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے۔ گویا اس وقت ان کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویز ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے خانہ کعبہ میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ نوادرات دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر 3 اقسام کے ہیں۔ جس زمانہ میں بجلی نہیں تھی اس زمانہ کے لیمپ یا فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے، اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لائٹس اور لیمپس ہیں۔ دوسری جانب بخور دان، اس میں عود، لبان اور بخورات سلگانے والے برتن یا بخور دان بھی شامل ہیں، جن میں یہ خوشبودار بخورات سلگائے جاتے تھے۔ یہ ایک قدیم روایت ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج بھی عود، عنبر اور دیگر قیمتی بخورات کی دہونی دی جاتی ہے اور غلاف کعبہ کو عود و عنبر اور دیگر قیمتی عطریات کے امیزے سے معطر کیا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر ان میں غسل کعبہ کے دوران استعمال ہونے والے عرق، گلاب و عطریات کے برتن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نوادرات کیونکہ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے، اس لیے ان کو بطور احترام یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبۃ اللہ کے اندر موجود رہنے دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی 2 چھتیں ہیں، ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ بیرونی اضافی چھت خانہ کعبہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں چھتوں کے درمیان 1 میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرمانرواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے خانہ کعبہ کے قدیم ہدایہ محفوظ ہیں۔ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما
کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا ایک خصوصی تالا لگا ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں، اس پر خط سلس میں عربی عمارتیں کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں خانہ کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، والسلام۔